العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تطہیر النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان له عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالتها وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. اور وہ نجاست جس کا دھونا واجب ہے اس سے پاکی حاصل کرنا دو طریقے پر ہے. بس وہ نجاست جو دکھائی دے اس کی پاکی اس کے عین کے زائل ہونے سے ہے، مگر یہ کہ نجاست کا اثر باقی رہ جائے جس کا زائل کرنا مشکل ہو. اور جو نجاست نظر نہیں آتی اس کی طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ دھوتے رہے یہاں تک کہ دھونے والے کو غالب گمان ہو جائے کہ وہ پاک ہو گیا ہوگا. عزیز طلبہ کرام، نجاست کی دو قسمیں ہیں. نجاست مرئیہ. نمبر 1 نجاست مرئیہ، وہ ناپاکی جو سوکھنے کے بعد نظر آئے جیسے خون. نمبر 2 نجاست غیر مرئیہ، وہ ناپاکی جو سوکھنے کے بعد نظر نہ آئے جیسے ناپاک پانی. اگر نجاست ایسی جسم والی ہے جو دکھائی دیتی ہے تو اس کی تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا دھویا جائے کہ عین نجاست دور ہو جائے تو وہ شے جس پر وہ نجاست لگی ہے پاک ہو جائے. اور اگر نجاست کا اثر مثلا رنگ وغیرہ باقی ہو تو صابن وغیرہ سے دور کرنا پاکی کے لیے ضروری نہیں ہے. اور اگر نجاست ایسی ہو جو دکھائی نہ دے تو اس کی تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنی مرتبہ دھوئے کہ پاکی کا گمان غالب ہو جائے. فقہا نے اس کی مقدار 3 مرتبہ دھونے کو قرار دیا ہے، اور ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے کیونکہ 3 مرتبہ سے غلبہ ظن حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے سبب ظاہر 3 مرتبہ دھونے کو تیسیراً اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. بدن پر ناپاک مہندی لگے ہوئے ہونے کی صورت میں طریقہ تطہیر. اگر ناپاک مہندی ہاتھ پیر میں لگائی گئی ہو تو اس ناپاک مہندی کو اس طرح خوب مل مل کر دھوئے کہ صاف پانی گرنے لگے اور مہندی کے اجزاء دور ہو جائے تو ہاتھ پیر پاک ہو جائیں گے. مہندی کے رنگ کا چھڑانا پاکی کے لیے ضروری نہیں ہے. ناپاک مہندی نجاست مرئیہ کے قبیل سے ہے جس کی تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ محض عین ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور اثر نجاست کا باقی رہنا پاکی کے لیے مضر نہیں ہے. اس لیے اگر ناپاک مہندی کو خوب اچھی طرح مل مل کر دھو لیا جائے کہ اجزائے مہندی بدن پر باقی نہ ہو تو طہارت حاصل ہو جائے گی، اگرچہ مہندی کا رنگ بدن پر باقی رہے. اس کو صابن وغیرہ کے ذریعے دور کرنا ضروری نہیں ہوگا. ٹریلین، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ. آج کل مارکیٹ میں ٹریلین اور ٹری کاٹن کپڑے دستیاب ہیں. آج کل مارکیٹ میں ٹریلین اور ٹری کاٹن کپڑے دستیاب ہیں. ان کپڑوں کو نچوڑنے سے ان کی باہری سطح خراب ہو جاتی ہے
اب اگر ان پر نجاست غیر مرئیہ لگ جائے تو کیا انہیں بھی دھو کر نچوڑنا ضروری ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان کپڑوں کو اس طرح دھویا جائے کہ ان پر لگی ہوئی نجاست دھل کر دور ہو جائے، یعنی اس کی بدبو اور نجاست کے ذرات کپڑوں پر لگے ہوئے نہ رہیں، تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، ان کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب نجاست میں شریعت مطہرہ کا ضابطہ حصول طہارت ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہو۔ اسی لیے نجاست مرئیہ کے سلسلے میں حصول طہارت کو عین ناپاکی کے زوال پر اور غیر مرئیہ کے سلسلے میں غاسل کے ظن غالب پر موقوف کیا۔ اس لیے اگر ٹری کاٹن کپڑے کو بغیر نچوڑے اس طرح دھو لیا جائے جس سے نجاست کے ذرات کے ازالے کے ساتھ اس کی بدبو بھی ختم ہو جائے، تو مقصود یعنی ازالہ نجاست کے حاصل ہونے کی وجہ سے ٹیری کاٹن کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ کارپیٹ یا قالین سے نجاست غیر مرئیہ کو پاک کرنے کا طریقہ۔ کارپیٹ، قالین یا بڑا فرش جسے نچوڑا نہ جا سکے، اگر ان پر نجاست غیر مرئیہ لگ جائے تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ دھو کر اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے سے وہ فرش وغیرہ پاک قرار دیے جائیں گے۔ نجاست غیر مرئیہ سے پاکی کے لیے یہ جو 3 مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ نچوڑنے کی قید ہے، یہ پاکی کے سلسلے میں حصول ظن کے لیے ہے جو 3 مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ نچوڑنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ پاکی کا یہ غلبہ ظن کا حصول ان اشیاء میں جنہیں نچوڑا نہیں جا سکتا ہے بھی موجود ہے، وہ اس طرح کہ ان پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر اس وقت تک چھوڑ دیا جائے جب تک قطرہ ٹپکنا نہ بند ہو جائے۔ اس عمل تجفیف سے بھی طہارت کا حصول ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل تجفیف کو نجاست کے نکالنے میں اثر حاصل ہے۔ ڈرائی کلیننگ سے کپڑے کی پاکی کا حکم۔ آج کل کوٹ، پتلون یا شیروانی وغیرہ ڈرائی کلینر آج کل کوٹ، پتلون یا شیروانی وغیرہ ڈرائی کلینر کے ذریعے پیٹرول سے دھوئے جاتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ صورت اولا، اگر یہ کپڑے پہلے سے پاک تھے اور ڈرائی کلیننگ کے وقت ان کے ساتھ ناپاک کپڑے نہ ملائے گئے ہو تو ان کپڑوں کی پاکی متاثر نہ ہوگی اور وہ پاک ہی رہے گے۔ صورت ثانیہ، اگر ان پر ایسی ناپاکی لگی تھی جو خشک ہونے کے بعد دکھائی دیتی تھی اور ڈرائی کلیننگ کے بعد وہ دور ہو گئی تو یہ کپڑے پاک ہو گئے، کیونکہ ڈرائی کلیننگ میں یہ صورت پائی جاتی ہے۔ صورت ثالثہ، اگر کپڑوں میں ایسی نجاست لگی تھی جو خشک ہونے کے بعد دکھائی نہ دیتی ہو تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے اور ہر بار نچوڑا جائے، اور ڈرائی کلیننگ میں یہ صورت نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ ناپاک ہی رہے گے، اور دھل کر آنے کے بعد بھی ان کو پاک کرنے کے لیے شرعی ضابطے کے مطابق دھونا ضروری ہوگا۔ اگر کپڑوں میں ایسی نجاست لگی تھی جو خشک ہونے کے بعد دکھائی نہ دیتی ہو تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے اور ہر بار نچوڑا جائے، اور ڈرائی کلیننگ میں یہ صورت نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ ناپاک ہی رہے گے، اور دھل کر آنے کے بعد بھی ان کو پاک کرنے کے لیے شرعی ضابطے کے مطابق دھونا ضروری ہوگا۔ فقہائے کرام نے نجس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر کپڑے پر نجاست مرئیہ، ایسی نجاست جو خشک ہونے کے بعد نظر آئے، لگی ہو تو عین نجاست کا دھونا ضروری ہے، خواہ اس کا اثر باقی رہے۔
اور ڈرائی کلیننگ کے ذریعے دھلائی میں عین ناپاکی کا ازالہ ہو جاتا ہے جو مقصود ہے۔ اس لیے اس نجاست مرئیہ کی صورت میں کپڑے ڈرائی کلیننگ کے ذریعے پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر کپڑے پر نجاست غیر مرئیہ، ایسی نجاست جو خشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے لگی ہو، تو اس کی پاکی کے حصول میں مفتیٰ بہ قول کے مطابق بلا تعیین عدد غسل غلبہ زن کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور 3 مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ نچوڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس سے پاکی کا غلبہ زن حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے نجاست غیر مرئیہ سے ناپاک ہونے والے کپڑے کو دھویا گیا تو وہ کپڑا پاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور ڈرائی کلیننگ میں یہ صورت ہر مرتبہ نچوڑنا مفقود ہے، اس لیے اس صورت میں کپڑا ڈرائی کلیننگ میں پاک نہیں ہوگا۔ واشنگ مشین میں کپڑے نچوڑنے کا حکم۔ ناپاک کپڑوں کو اچھی طرح واشنگ مشین میں دھویا جائے، پھر اسپینر مشین یعنی مشین کا وہ حصہ جس میں کپڑا ڈال کر گھمانے سے کپڑے اچھی طرح نچوڑے جاتے ہیں اور کچھ حد تک خشک بھی ہو جاتے ہیں، ان کپڑوں کو ڈال دیا جائے اور اسپینر کے اوپر صاف پانی کا پائپ لگا کر اتنی دیر تک چلایا جائے کہ گندے پانی کی جگہ صاف پانی نیچے سے آنا شروع ہو جائے تو یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ ہاتھ سے نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ نجاست غیر مرئیہ سے پاکی کے لیے یہ جو 3 مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ نچوڑنے کی قید ہے، یہ پاکی کے سلسلے میں غلبہ زن کے حصول کے لیے ہے، اور یہ معنی واشنگ مشین میں موجود ہے کہ اس میں کپڑے کو ڈال کر مرارن دھونا اور نچوڑنا پایا جاتا ہے، جس سے طہارت کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے جو طہارت کے لیے اصل ہے۔ الاستنجاء سنت، استنجا سنت ہے، اس میں پتھر اور ڈھیلا کافی ہے، اور جو اس کے قائم مقام ہو اس سے محل نجاست کو پہنچے یہاں تک کہ اس کو صاف کرے، اور پتھروں میں تعداد مسنون نہیں ہے، اور پانی سے دھونا بہتر ہے۔ جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس سے استنجا کرنا سنت ہے، اور استنجا میں ڈھیلا یا ایسی چیز جو ان کے قائم مقام ہو، یعنی خود پاک ہو اور نجاست کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کا استعمال جائز ہے۔ اور ڈھیلے سے استنجا کرنے میں کوئی تعداد مسنون نہیں ہے، بلکہ سنت محل ناپاکی کا صاف کرنا ہے، خواہ وہ ایک ہی پتھر سے حاصل ہو جائے۔ البتہ 3 پتھروں کا استعمال مستحب ہے، اور پانی سے استنجا کرنا بہتر ہے، اور پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرنا افضل ہے۔ ٹشو پیپر سے استنجا۔ استنجا میں ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا استعمال افضل ہے، لیکن دور حاضر میں ڈھیلوں کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، اس کی جگہ ٹیشو پیپر نے لے لی ہے، اس لیے شرعاً اس سے استنجا کرنا جائز و درست ہے۔ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا جائز ہے، درست ہے۔ استنجا میں مقصود محل ناپاکی کی صفائی ہے، اس لیے استنجا میں ایسے ڈھیلوں کے استعمال کا حکم ہے جو جاذب نجاست ہو، اور ٹیشو پیپر کے استعمال سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے جو ڈھیلوں کے استعمال میں ہے، یعنی جیسے ڈھیلے نجاست کو جذب کر لیتے ہیں، نجاست کی ذات کو ختم کر دیتے ہیں، ایسے ہی ٹیشو پیپر بھی جاذب ہوتا ہے جو عین ناپاکی کو ختم کر دیتا ہے۔ نیز ٹیشو پیپر کو اسی مقصد سے بنایا جاتا بھی ہے، اس لیے ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا جائز و درست ہے۔ ٹیشو پیپر سے استنجا کے بعد پسینہ آ جائے۔ اگر کوئی شخص پیشاب کے بعد استنجا ٹیشو پیپر سے صاف کرے اور بعد میں اسے پسینہ آ جائے اور یہ پسینہ بہہ کر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ متأخرین فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔
ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے کے بعد اگر پسینہ آ کر بہہ جائے اور وہ پسینہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کپڑا یا بدن دو وجہ سے ناپاک نہیں ہوں گے۔ وجہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹیشو پیپر میں استنجا جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو عین ناپاکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹیشو پیپر ڈھیلوں کے قائم مقام ٹھہرا ہے۔ وجہ ثانی، ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے کی وجہ سے عین ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، صرف اثر ناپاکی ہوتی ہے جو کسی شے کو ناپاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ وہ قدر درہم سے کم ہونے کی وجہ سے معفو عنہ ہے۔ اسی وجہ سے ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے کے بعد آنے والا پسینہ بدن یا کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا۔ ولا یستنجا بعظم ولا بطعام ولا بیمینہ، استنجا نہ کرے ہڈی سے، نہ لید سے، نہ کھانے سے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ استنجا ہر ایسی چیز سے درست ہے جو نجاست کو دور کرنے یا جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ پتھر مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا جائے۔ ہڈی، کھانے کی چیز، لید اور ہر شیء محترم سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ہڈی سے اس لیے کہ یا تو وہ جنات کی غذا ہے یا پھر اس میں نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور لید سے اس لیے کہ وہ شیء نجس ہے، اور کھانے سے اس لیے کہ یہ اسراف اور کھانے کی اہانت ہے، اور داہنے ہاتھ سے اس لیے کہ وہ محترم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کاغذ سے استنجا کرنے کا حکم، اگر کوئی شخص عام کاغذ سے استنجا کرے اور کاغذ کے ذریعے استنجا کرنے کی صورت میں عین نجاست ختم ہو جائے تو طہارت حاصل ہو جائے گی، البتہ اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا۔ ہر ایسی چیز سے استنجا کیا جا سکتا ہے جو پاک ہو اور نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، نیز شرعاً اس کا احترام واجب نہ ہو، اور کاغذ آلات علم میں سے ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے، اس لیے کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کاغذ سے استنجا کر ہی لے اور عین نجاست کا ازالہ ہو جائے تو چونکہ مقصود یعنی ازالہ نجاست حاصل ہو گیا، اس لیے طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن ایک قابل احترام شے کو امر مکروہ میں استعمال کرنے کی وجہ سے یہ فعل مکروہ ہوگا۔ چاک پیس سے استنجا کا حکم، اگر کوئی شخص چاک پیس سے استنجا کرے تو پاکی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، البتہ چاک پیس کے قابل احترام ہونے کی وجہ سے اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا۔ استنجا میں جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ نجاست میں آلودہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس شے کی بے احترامی ہے، اور جو شے شریعت کی نگاہ میں قابل احترام ہو اس کی بے احترامی درست نہیں ہو سکتی۔ شریعت میں کسی شے کے قابل احترام ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ قابل قیمت ہو، یعنی وہ چیز جس کی قیمت لی جا سکتی ہو وہ محترم ہے، اور اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اس سے صرف پانی مستثنی ہے، کیونکہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک ناپاک چیز کو پاک کرنا بھی ہے، اور فقہا کے نزدیک چاک پیس کی نظیر وہ کاغذ ہے جو کتابت کیے جانے کے لائق ہو، اس لیے چاک پیس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ چاک پیس بھی تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہیں۔ نماز کے اوقات کا بیان۔ اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی وهو البیاض المعترض في الافق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس۔ فجر کی نماز کا اول وقت وہ ہے
جب کہ فجر ثانی طلوع ہو، اور وہ ایک سفیدی ہے جو پھیلتی ہے آسمانوں کے کناروں میں، اور فجر کا آخری وقت جب تک سورج نہ نکلے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہاں سے نماز کے اوقات کا بیان ہے۔ کتاب الصلاۃ کو شروع کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہے، اور اصطلاح شرع میں نماز افعال مخصوصہ مشہورہ قیام، قرات، رکوع، سجود کا نام ہے۔ صلوات خمسہ کی فرضیت نصوص سے ثابت ہے، اور صلوات خمسہ کے واجب ہونے کا سبب نماز کے اوقات ہیں، یعنی جب نماز کا وقت داخل ہوگا تب نماز فرض ہوگی اور اس کی ادائیگی صحیح ہوگی، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو نہ تو نماز فرض ہوگی اور نہ ہی اس کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ مذکورہ بالا عبارت میں فجر کی نماز کے وقت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں صبح ہوتے وقت مشرق کی جانب آسمان کی لمبائی پر کچھ سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ سفیدی چوڑائی میں بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت سے یہ چوڑی سفیدی نظر آئے اسی وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع شمس تک باقی رہتا ہے۔ اس سفیدی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ کسی ملک میں نمازوں کے اوقات نہ آنے کی صورت میں حکم۔ اسلام میں اکثر عبادات اوقات سے متعلق ہے، ان میں نماز تو ایسی عبادت ہے جو دن اور رات میں 5 بار پڑھی جاتی ہے، جن میں 2 نمازیں ظہر و عصر سورج کے روشن ہوتے ہوئے ادا ہوتی ہے، 2 مغرب عشاء رات میں، 1 یعنی فجر رات ختم ہونے اور سورج طلوع ہونے کے درمیان۔ صورتحال یہ ہے کہ سورج کے طلوع و غروب کے اعتبار سے بعض علاقے غیر معتدل واقع ہوئے ہیں۔ یہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہیں جہاں سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد بھی شفق پر صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد بھی شفق پر صبح طلوع ہو جاتی ہے، گویا فجر کا وقت ملتا ہے، گویا یہاں فجر کا وقت ملتا ہے، ظہر اور عصر کے اوقات بھی ملتے ہیں، البتہ مغرب اور عشاء کے لیے بہت معمولی وقت مل پاتا ہے۔ اس صورت کا حکم واضح ہے کہ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیان جتنا وقت ملتا ہے اسی میں مغرب اور عشاء ادا کر لی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شفق پر صبح کی سفیدی پھیل جائے، یا غروب ہونے کے ساتھ ہی سورج نکل آئے۔ ان صورتوں میں مغرب و عشاء یا عشاء اور فجر کا وقت ہی نہیں مل پاتا۔ تیسری صورت ان مقامات کی ہے جہاں کئی ماہ سورج غروب نہیں ہوتا یا غروب ہونے کے بعد میں طلوع نہیں ہوتا، جیسا کہ فقہا نے مقام بلغار وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں مطلب دوسری اور تیسری صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن نمازوں کے اوقات ہی نہ آئیں وہ نماز فرض ہوگی یا نہیں، کیونکہ نماز کی فرضیت کے اسباب اوقات ہی ہے، اور اگر فرض ہیں تو ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی۔ ان نمازوں کی فرضیت عدم فرضیت کے بارے میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ نقطہ اولا، ایک یہ کہ جن نمازوں کے اوقات نہ آئے ان کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ یہ رائے شرم بلالی، طحطاوی، صاحب کنز، صاحب در، حلوانی، مرغنانی اور حلبی کی ہے۔ نقطہ ثانیہ، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی نماز پنجگانہ کی فرضیت باقی رہے گی۔ مشائخ حنفیہ میں برہان کبیر، علامہ ابن حمام، ابن شاہنہ، حسکفی اور شامی کا رجحان اسی طرف ہے۔
پہلے نقطۂ نظر کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں اوقات کی حیثیت محل اور ظرف کی ہے۔ جب کسی چیز کا محل ہی باقی نہ رہے تو اس کو واجب قرار دینے کا کوئی معنی نہیں۔ جیسے اگر کسی شخص کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہو تو ظاہر ہے وضو میں ہاتھ پاؤں دھونے کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح جن نمازوں کے اوقات نہ آتے ہو ان نمازوں کا وجوب بھی ساقط ہو جائے گا۔ دوسرے نقطۂ نظر کی دلیل جو حضرات وقت کے نہ پائے جانے کے باوجود نماز کے وجوب کے قائل ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علاقہ و مقام کی تفریق کے بغیر تمام کرۂ ارض میں رہنے والے مسلمانوں پر پانچوں نمازیں فرض قرار دی ہے۔ اس لیے کسی خاص علاقے میں رہنے والے مسلمانوں سے ان میں سے کوئی نماز کیسے ساقط ہو سکتی ہے؟ ان حضرات کی ایک دلیل حضرت نواس ابن سمعان کی روایت ہے، جس میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور کے وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی پر ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس وقت دن سال کے مساوی ہوگا تو کیا اس روز ہمارے لیے 1 دن کی نماز ادا کر لینا کافی کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وقت کا حساب لگا لو۔ واقعہ یہ ہے کہ کتاب و سنت اور دین کے مجموعی مزاج سے زیادہ قریب دوسری رائے ہے کہ اوقات نہ ملنے کے باوجود بھی ہر مسلمان پر نماز پنجگانہ فرض ہو جائے۔ اسی لیے علامہ ابن حمام نے نماز کی عدم فرضیت کے قائلین پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی صاحب نظر کو اس بات میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ محل فرض کے نہ پائے جانے اور اس کے جعلی سبب جس کو کسی مخفی لیکن نفس الامر میں ثابت شے کی علامت قرار دیا گیا ہو کہ نہ پائے جانے کے درمیان فرق ہے، کیونکہ ایک شے کی متعدد پہچان ہو سکتی ہے، لہذا وقت کا نہ پایا جانا ایک پہچان کا مفقود ہونا ہے، اور کسی چیز پر ایک دلیل کا مفقود ہونا اس چیز کے جائز نہ ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے جواز کی اور دلیل موجود ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے مقامات پر کس طرح نماز ادا کی جائے؟ اس سلسلے میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے نقل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے قریب تر جگہ جہاں حسب عادت شب و روز کا ظہور ہوتا ہو، قریب تر جگہ کے اوقات کی رعایت کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی مقام کے لحاظ سے وقت کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کی جائے۔ اسی مقام کا لحاظ کر کے وقت کا اندازہ کر کے اسی مقام کے لحاظ سے وقت کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کی جائے۔ اوقات نماز میں تقویم کی رعایت۔ ہمارے زمانے میں عموماً اوقات نماز کا تعین تقویم سے ہوتا ہے، اور تقویم کی بنیاد جدید فلکیاتی علم پر ہوتی ہے۔ اس تقویم کے ذریعے اوقات صلاۃ کی تعین کرنا شرعاً جائز و درست ہے، کیونکہ اس تقویم کے ذریعے اوقات صلاۃ کے وجود کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے، جو کافی ہے۔ اسلام نے اوقات صلاۃ کی بنیاد آفتابی سایوں، طلوع و غروب، شفق اور ظاہری آثار پر رکھی ہے، اس لیے کہ یہ ایسے معیار ہے جن کو سمجھنا ہر عام و خاص کو آسان ہے، اور یہ ہر کسی کو دستیاب ہے، مگر ان کی حیثیت فقط علامت کی ہے۔ اگر ان شرعی علامات سے واقفیت نہ ہو، ابر و بارش وغیرہ کی وجہ سے علامات کا ظہور نہ ہو، تو واقفین فن کی بنائی ہوئی تقویم کے ذریعے اگر وقت نماز کے موجود ہونے کا ظن غالب ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہوگا، کیونکہ وسائل و ذرائع مقصود نہیں ہوتے بلکہ مطلوب مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ نماز کے وقت کا معلوم ہونا تقویم کے ذریعے حاصل ہے، کیونکہ تقویم اور جدید ترقی یافتہ فلکیات سے ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے، اور ظن غالب کا شریعت میں اعتبار ہے۔ عصر کے وقت کا بیان۔ اول وقت العصر اذا خرج وقت الظہر علی القولین وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس۔
عصر کا اول وقت جب کہ ظہر کا وقت نکل جائے دونوں قول پر، اور اس کا آخری وقت جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ مذکورہ عبارت میں مصنف نے عصر کی نماز کا وقت بیان کیا ہے۔ عصر کی نماز کی ابتدا کے سلسلے میں دو قول ہے۔ قول اول امام ابو حنیفہ کا ہے کہ 2 مثل پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ قول ثانی صاحبین کا ہے کہ 1 مثل پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عصر کا آخری وقت غروب شمس ہے۔ حجاز مقدس میں عصر کی نماز مثل اول پر پڑھے یا مثلین پر، پوری دنیا سے ہر سال لاکھوں حنفی افراد حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور احناف کے یہاں عصر کا وقت مثلین پر شروع ہوتا ہے، جبکہ حجاز مقدس میں خصوصاً مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں تقریباً ہر مسجد میں عصر کی نماز مثل اول پر ہی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں حنفی مسلک لوگوں کے لیے حرمین شریفین کے ائمہ اور دیگر مساجد کے اماموں کے پیچھے عصر کی نماز بلا کراہت ادا کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ حضرت امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور امام طحاوی وغیرہ مسلک حنفی کے اہم ترین ستون ہیں۔ ان کے نزدیک ائمہ ثلاثہ کی طرح 1 مثل پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور علامہ شامی نے تو اسی کو مفتابہی قرار دیا ہے۔ اسی لیے حجاز مقدس میں نماز عصر کا مسئلہ زیادہ اہم اور شک میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے۔ عصر کے ابتدائی وقت سے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ کے 2 قول ہیں۔ قول اول یہ ہے کہ 2 مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی قول میں احتیاط کا پہلو غالب ہے، اور یہی حنفیہ کے یہاں ظاہر الروایہ ہے، اور اس قول کو صحیح بھی قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اکثر متاخرین احناف نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی اسی قول پر عمل جاری ہے۔ لہذا حنفی مقتدیوں کو اپنی مسجدوں میں اسی کو ترجیح دینی چاہیے اور انہی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اگر آس پاس میں حنفی مسجد نہ ہو تو اسی صورت میں دوسرے مسلک والی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قول ثانی یہ ہے کہ 1 مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہی حنفیہ میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور امام طحاوی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور حضرات ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی قول ہے، اور بہت سے متاخرین احناف نے اسی قول کو راجح اور مفتابہی قرار دیا ہے، اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رشیدیہ میں اسی قول کو زیادہ راجح اور قوی قرار دیا ہے۔ البتہ قول اول میں احتیاط کا پہلو غالب ہے، لہذا اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ 1 مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہونے کا جو قول ہے وہ صرف ائمہ ثلاثہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ حنفیہ کا بھی ایک مضبوط ترین اور مدلل قول ہے۔ اس لیے اگر حنفی شخص مجبوری میں مثل اول پر عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی، البتہ 2 مثل کے بعد عصر کی نماز پڑھنے میں زیادہ احتیاط ہے، لہذا یہ اختلاف صرف احتیاط کا ہے، جائز و ناجائز کا نہیں ہے، کہ حنفی شخص کا حجاز مقدس میں امام کے ساتھ عصر کی نماز کو مثل اول پر پڑھنا جائز ہی نہ ہو۔ دوبارہ وقت داخل ہونے کی صورت میں نماز کا حکم۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مغرب کی نماز پڑھ کر ہندوستان سے روانہ ہوا، اور جب وہ کچھ گھنٹوں کے بعد سعودیہ یا کسی اور ملک میں پہنچا تو وہاں سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اب اس شخص پر غروب شمس کے بعد پھر سے مغرب کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، فریضہ ادا ہو چکا ہے، البتہ احتراما للوقت اور موافقتا للمسلمین، مسلمانوں کی موافقت میں پڑھ لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ فرض کی ادائیگی ہو جانے کے بعد وہی فرض پھر دوبارہ فرض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص سے کہا جائے صلی اور اس نے نماز پڑھ لی تو اب اس پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی جب ایک شخص ہندوستان میں مغرب کی نماز پڑھ لے اور وہ کسی دوسرے ملک میں جائے جہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو چونکہ اقیم الصلاۃ والے امر کی وجہ سے اس نے
ایک مرتبہ مغرب کی نماز کو ادا کر لیا ہے، اس لیے اب اس پر دوبارہ مغرب کی نماز پڑھنا لازم تو نہیں ہے، البتہ وقتوں کا احترام اور مسلمانوں کی موافقت کرتے ہوئے پڑھ لینا بہتر ہے۔ اس کی نظیر میں فقہاء نے ادراک فریضے کی بحث میں ایک جزئیہ پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فریضہ ادا کر لے اور اس کے بعد اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے جماعت تیار ہو تو یہ شخص بحیثیت نفل جماعت میں شریک ہو جائے تاکہ جماعت کی موافقت ہو جائے، نہ کہ بحیثیت فرض، کیونکہ وقت واحد میں فرض مقرر نہیں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.